آج کا موضوع ہے جی، رات ہم لائیو پر بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ دوستوں سے بات چیت ہوئی جو کینیڈا میں رہنے والے تھے. وہ بیچارے سبھی اپنی دکھی وارداتیں مجھے سنا رہے تھے جو ان کے دل پر گزر گئی. ایک تو یوں تھا کہ کوئی 25 سال بندے کو ہو گئے تھے، اس کی بیوی اس سے طلاق مانگ رہی تھی. کوئی گل بھی نہیں سی، گھر بھی انہیں نہ لوایا سی، سارا کچھ سی، لیکن اس کے باوجود اس کی عورت نے نا اس کو پاگل کیا تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی، اپنے پیسے کمانے شروع کر دیے تھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کی اگر تنخواہ 5,000 بھی ہو نا، 5,000 روپیہ پاکستان میں، تو 5 لاکھ اگر اس کا شوہر کماتا ہے نا تو 5,000 اور 5 لاکھ ایک برابر ہے. عورت اپنے پیسے کو اس قدر عظیم سمجھتی ہے، وہ 1 روپیہ کسی کو دے کر راضی نہیں ہوتی. اور ہمیشہ گھر میں جو بگاڑ شروع ہوتے اسی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ پیسے کمانے شروع ہو گئے تو انہیں کہا کہ مجھے طلاق دے دے اپنے بندے کو. بندہ بیچارہ بڑا پاگل تھا. اور بھی کچھ باتیں میں اس بارے میں نہیں چاہتا تھا. اسی طرح کوئی اور ایک دوست تھا، اس کے بچے نے اس کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کی. 6 سال کا بچہ تھا، 7 سال کا بچہ، چھوٹے بچے چھوٹے ان کے سامنے کھڑا ہو. ہمارے سامنے تو 60 سال کا بچہ بھی اپنے باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. تو وہ دور اندیش تھا، تو اس نے سوچا کہ میری تو تباہی ہے اس معاملے میں، تو اس نے اپنے بچوں کو واپس بھیج دیا. میرا آج کا موضوع یہ ہے، آپ یورپ میں جائیں، نیشنلٹی لیں. نیشنلٹی تو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے. ہمیں اتنی اپنی نیشنلٹی کی فکر نہیں ہوتی جتنی یہ ہوتی کہ میرے بچوں نے بھی لب جائے. حالانکہ بچوں کو نیشنلٹی لے کر دینا ایسے جیسے آپ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہوتے، یعنی وہ اب بڑا کر رہے ہوتے ہیں اپنے دشمن کو. جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں وہ تو آپ کا گریبان پکڑ لیتے. ٹھیک ہے نا جی. آپ اپنے بچوں کو پاکستان میں رکھیں، ایک بار بلا لیں، وہ جو پروسیس کر کے پھر پاکستان بھیج دیں. 18 سال کی عمر میں ان کو بلائیں تاکہ ان کے اندر وہ جتنی بھی ہماری روایات ہیں ادب اداب والی گھس جائے. ہماری بیٹیاں جب ننگی عورتوں کو دیکھیں انگریزوں کی تو ان کو ان پر غصہ چڑھے، وہ خواہش نہ کرے کہ ہمیں بھی ایسے کپڑے لے دو، ہم نے بھی پہنے ہیں. ٹھیک ہے نا. سب سے بڑا جو ان ملکوں کا، جو کینیڈا، یورپ، دوسرے تیسرے ہیں، جو ہمارے جو بھائی ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو وہاں پر چلے جاتے ہیں، موت ہے ان کے لیے. ان کی جو کوٹھیاں مربع ہوتے ہیں نا، ان کا دل کرتا ہے کہ ہم ساری لوگوں کو دے دیں، صرف میرے بچے میرے بس میں آ جائیں. اس قدر وہ بے بس ہو جاتے ہیں. سوچو ذرا، آپ کی بیٹی اگر اسکول میں پڑھتی ہے، وہ کل کو آ کر کہے کہ میں نے فلانے کپور سے شادی کرنی ہے، یا وشنو سے شادی کرنی ہے، یا میں نے کسی گورے سے شادی کرنی ہے، یا میں نے کسی کالے سے شادی کرنی ہے، وہ کھڑی ہو جاتی ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نا. آپ کچھ نہیں کر سکتے، ماں سوائے ان کے قدموں میں گر جائے، اس کے پاؤں پکڑ لے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ پاگل ہو چکی ہے عشق میں، جو کہ اکثر ہو جاتے ہیں وہاں پر، تو آپ کا جو اگلا خاندان ہے نا وہ سارا ہندو ہوگا. ٹھیک ہے نا، یا کافر ہوگا. ٹھیک ہے نا. مرد کا ہولڈ ہوتا ہے. وہ عورت جو آپ کی بیٹی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دوسروں کے گھروں میں جاتی ہوئی دیکھیں گی جو مسلمان بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں. تو یہ اتنے بڑے جو مسائل ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو دولت ریل پیل، تو ہمارا جو تم تراک ہے، جو بلبل کی لالی والا، ہم بڑے چوڑے ہوتے ہیں، فارچونر لے کر یہ وہ کر کے. اور دوسری طرف اس طرح لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر. ہر تیسرا گھر اسی کشمکش کا شکار ہے. کبھی بیٹی لڑ پڑتی باپ سے، کبھی ماں لڑ پی ہے، کبھی پتر لڑ پہ، بچہ وہ پاگل ہو گیا جڑا باپ سے. انہیں وہ سوچتا کہ میں کی غلطی کر رہی. تو لہٰذا آپ بالکل بلائیں، خود بھی آئیں، پیسے بھی کمائیں، رقبے بھی لیں، لیکن اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی پاکستان میں بھیج دیں. بلا لیں، پہلے وہ پروسیس وغیرہ کروا کر بھیج دیں پاکستان میں. جوان ہوں تو بلائیں. یہ ایک بات میری مان لیں. سانو پتہ ہے آپ سارے اپنے پتراں واسطے جنہیں نے دھیاں واسطے جنہیں سانو یہ بڑا، اسی اپنے پتراں دے سکے بڑے، دھیاں دے سکے بڑے. میں کہنا اسی ڈلیوریاں تک دے پیسے انہوں نے دینے، انہوں نے کرنے نہیں دیں کچھ. ٹھیک ہے نا. جو ہی وہ پیسے کمانے شروع کر دیتے ہیں، یا بیوی پیسے کمانا شروع کر دیتی ہے. ایک میں اور واقعہ سنا دوں کہ کینیڈا میں تھا، ایک دوست بتا رہا تھا کہ اس نے اپنے بچوں کو، ایک بندہ تھا وہ جوان، پہلے ایک باپ تھا بڑی سی نوکری چھوڑ کر کینیڈا میں آیا. اس نے اپنے بچوں کو بلایا، بچوں کو نیشنلٹی مل گئی، اور بچے تھوڑے سے پیسے زیادہ کمانے لگ پڑے. تو اس نے اپنے وہ جو بچے تھے نا، انہوں نے اپنے ماں باپ کو کرائے پر رکھ لیا. ٹھیک ہے نا. اب کرائے پر رکھنے کا یہ تھا کہ ایک دن اس کے باپ نے کرایہ دیا اپنے بیٹے کو، تو بچے نے واپس فون کیا اپنے باپ کو کہ اس میں سے $20 کم ہیں، وہ کہاں ہیں. اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے. باپ کی عمر 65-70 سال ہے. تو اس قسم کے بے ضمیرے اور بغیرت لوگ ہو جاتے ہیں وہاں پر
یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے لیے، ہم جو مشرقی لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، جہاں پر ادب ادابہ، ہم تو اونچی نہیں بولنے دیتے بچے کو، پواندہ تو نہیں بہن دینے ایسی کسی نے. تو جب وہاں پر ایک کہتا کہ $20 کٹ دیتے تو ابا، تو وہ تو ہماری تو موت ہو گئی. پہلے عمریں انیاں ہوئی ہوں تو 70 سال جگر تاری عمر 65-70 سال ہو جاتی جدو تارے پتر جوان ہو کے کمان لگتے تو تانوں جتیاں جباندے ہیں. جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں نا، پنجابی فلموں میں جو مس بہیو، وہ بالکل سچ ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا. نوکر رکھے ہوتے ہیں گھروں میں ماں باپ کو انہوں نے، ریزنیبل نوکر، تو وہ بیچارے مجبوری سے لگے ہوتے ہیں. تانوں کدی مصیبت پئی ہے اجاں دے پیواں نوں یا دوسرے تیسرے کہ تسی اپنے ہاتھی اپنے بچے ساتھ کے اپنے گل پوا لو. ٹھیک ہے جی دوستو، پیسے پوسے سب کچھ کماؤ، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف جو عزت نفس ہے نا دوستو، وہ جب ذبح ہوتی ہے تو بندہ دل کرتا ہے کہ میرے مربے ہر شے لے لیا، میری تھی میں واپس دے دو. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو حفظ و امان میں رکھے جی. جتنا ہم لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یورپ کینیڈا میں بڑی لوگ خوش، کوئی خوش نہیں ہوتا. ایک ایک عورت اپنا ایک ایک بچہ لے کر ایک ایک فلیٹ میں گل سڑ رہی ہے، ہر عورت اکیلی ہو کر بیٹھی ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اور شوہر کو کلبوں میں جا رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے. تو ایک آج کا جو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پاکستان میں رکھیں، انڈیا میں رکھیں، بنگلہ دیش میں رکھیں، تاکہ آپ جب وہ بچے آئیں تو ہماری روایات ان میں آ چکی ہوں، انہیں ہم سے محبت ہو، باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے آگے بھی جواب دینا ہے نا جا کر اللہ میاں کو بھی. تو پیسہ ضرور کمائیں جی، لیکن بغیرتی والی زندگی سے بچ جائیں. اور بغیرتی والی زندگی یہی کہ جب آپ بچوں کو اسی ماحول میں رکھ کر پروان چڑھاتے ہیں، پھر وہ ساڑھے سر تے چڑھ کے مود دے سارے سنے جنانی. ٹھیک ہے جی. ہاں، دعا میں یاد رکھیے.